اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، سیرت پر یہ پروگرام چل رہا ہے اور آج اس کا 68واں درس ہے، 68۔ اور ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں پچھلے 3 پروگرام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے بارے میں۔ آج ہم 2 باتیں بیان کریں گے۔ کتنی باتیں بیان کریں گے؟ 2 باتیں کہ جن کے لیے اللہ کے رسول نے بیماری کے لیے جو معجزے اللہ کے رسول سے سرزد ہوئے۔ میں یہ دعویٰ نہیں کر رہا ہوں کہ میں سارے ان معجزات کو یہاں اکٹھا کر رہا ہوں، میں اہم باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہم انشاءاللہ بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی کے لیے دعا کی ہے تو پروردگار عالم نے اس کو کس طریقے سے قبول کیا ہے۔ یہ 2 باتیں آج ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شفا سے جو متعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مریضوں کے لیے جو دعائیں کی ہیں اس میں سے بہت سی احادیث ہیں۔ چند آپ کے سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا کہ علی آج کی جو کمانڈری ہے وہ آپ سنبھالیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رسول مجھے تو اتنی زیادہ آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھوں میں چشم کہتے ہیں، لال ہو جاتی نا آنکھ ایک دم۔ تو عربوں میں یہ مرض بڑا خطرناک ہے۔ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے کہ آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے، عربوں میں تو اتنا زیادہ پرابلم ہو جاتی ہے یہ کہ آدمی کو پکڑ کے چلنا پڑتا ہے، کوئی دوسرا آدمی پکڑ کر چلے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو یہ پکڑ کر آئے۔ انہوں نے کہا میں تو تم کو خیبر کا آج کمانڈر بنانا چاہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا رسول میری آنکھیں تو ایک دم اصلاح میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا اور سرمے کی طریقے سے دونوں آنکھوں میں لگا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی زندگی میں مجھے آنکھوں میں چشم نہیں ہوا۔ علاج کے طریقے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طریقے استعمال کیے ہیں۔ ایک تو عموماً تھوک کا استعمال کیا گیا ہے بطور پیسٹ کے۔ کبھی کبھی آپ نے کیا کیا ہے کہ پانی پی لیا ہے اور تھوڑا سا پانی جو منہ میں بچا ہے وہ پانی ڈال دیا گیا گلاس میں اور مریض کو پلا دیا گیا ہے۔ یہ دوسرا طریقہ ہوا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہوا ہے کہ مرد کو یہ کہہ کر کے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ کے حکم سے یہ مرد تو چلا جا، ختم ہو جا۔ یہ تیسرا طریقہ ہے۔ چوتھا طریقہ آپ نے جو استعمال فرمایا ہے کہ کبھی کبھی بدن کو چھو کر کے، مطلب کسی صحابی کبھی آ رہا ہے، ایک صحابی نے آ کر کے فریکچر کی شکایت کی کہ پیر ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیر پر اپنے ہاتھوں کو ملا اور وہ کہتے ہیں کہ ایسا ٹھیک ہوا کہ پھر کبھی ہم کو محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ کبھی فریکچر ہوا ہے۔ تو یہ 4 طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور علاج کے یہ معجزاتی شکل میں، اور جو ترکیبیں اعتداد کی پوری کتاب احادیث کی کتابیں ہیں طب نبوی کے نام پر، اور آج کل تو بہت بڑے بڑے علماء اور اسکالرز اس پر کام کر رہے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی کے نام پر میڈیسن، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ لکل داء دوا، ہر مرض کی پروردگار عالم نے دوا بنائی ہے۔ اگر مرد پیدا کیا ہے تو مرد بعد میں پیدا ہوتا ہے، دوا اس سے پہلے ہوتی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اس مرض کو نہ سمجھ پاؤں یا اس کی دوا نہ تلاش کر پاؤں، لیکن کوئی مرض دنیا میں ایسا نہیں ہے جس کی دوا موجود نہیں ہو۔ مثال کے طور پر کچھ دن پہلے کی بات ہے، 15-17 سال پہلے کی بات ہے کہ ٹی بی کو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بندہ ختم۔ اب ٹی بی کوئی مرض ہی نہیں ہے۔ ٹی بی آج 7 مہینے سے 9 مہینے کا کورس ہے۔ اب اس وقت کینسر کو یہ سمجھا جا رہا ہے۔ اب کینسر بھی زبردست قسم کی ریسرچ ہو رہی ہے اور امید ہے کہ 1 سال کے اندر جو ہے معاملہ اس کا جو ہے وہ گرفت میں آ جائے گا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معجزاتی شکل میں
شفا کے لیے دعائیں کی ہیں جس طریقے سے کیا ہے، اس میں سے ایک یہ بیان۔ دوسری روایت ہے عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ آپ سلسلے وار پروگرام سن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یہودیوں نے بہت ستایا، ایک کا نام اشرف ہے اور ایک کا نام ابو رافع ہے۔ ان دونوں کے بارے میں صحابہ نے اجازت چاہی کہ اس کا قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جن کے قتل کا حکم دیا وہ دو آدمی، ایک ابو رافع، ان کو جو قتل کرنے کے لیے عبداللہ بن عتیق گئے تو عبداللہ بن عتیق نے جب ان کو قتل کر دیا، میں اگر قتل کی داستان شروع کرنے کا بتا چکا ہوں تو وہ لمبی جائے گی، میں اتنا کہ یہ ان کو قتل کے لیے گئے، اس کا محل تھا اور جا کر کے ان کو قتل کر دیا۔ جب یہ واپس آنے لگے تو سیڑھیوں پر، یقینی بات ہے کہ ایک آدمی کو واپس بھاگ کر جانا بھی ہے، سیڑھیوں پہ یہ سلپ کر گئے۔ سلپ کرنے کے بعد ان کو وہاں پہ فوری طور پر تو ایسا لگا کہ تھوڑی سی چوٹ لگی ہے، لیکن یہ گھوڑے کے پاس آتے آتے، پہلے سے گھوڑا باندھ رکھا تھا جہاں سے بھاگنا تھا، گھوڑے کے پاس آتے آتے یہ کیا ہوا کہ پیر کام نہیں کر رہا تھا۔ پھر دوسرے صحابی یہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو گھوڑے پہ لادا اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پیر میں فریکچر ہو چکا تھا۔ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ رسول میں نے کام تمام کر دیا ہے لیکن میرا پیر ٹوٹ گیا، ادھر ادھر میں ادھر آؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور ان کے پیر پہ کیا کیا؟ مالش کی، 2 مرتبہ آپ نے مالش کی۔ رب سے مالش کرنے کا مطلب رب سے دعا کرنے کے ساتھ مالش کرنا ہے۔ پروردگار عالم سے دعا فرمائی، وہ دعا منقول ہو، حدیث میں یہ نہیں منقول ہے، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ کرنے والا پروردگار عالم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دم چنگے ہو گئے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ہم کو کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ہمارے پیروں میں کبھی فریکچر ہوا تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کافر جنگ کے خیبر میں کافر نے بڑی خطرناک قسم سے ان سے لڑائی کی۔ اس نے جب تلوار چلائی، حالانکہ یہ جیتے جنگ، جب تلوار چلائی تو ان کی ران پر جو ہے تلوار لگی اور اتنی گہری لگی کہ ہڈی تک جا کر کے پہنچی، یعنی گوشت کو کاٹتے ہوئے جا کر کے ہڈی تک تلوار جو ہے وہ پہنچی، زخم جو ہے وہ بھر نہیں رہا تھا۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جنگ ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بہت شدید جو ہے وہ اس میں تکلیف ہے اور زخم جو ہے وہ بھر نہیں رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دم کیا، یہ دوسرا طریقہ علاج ہے۔ اللہ کے رسول نے دم کیا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے تھوک لگایا اور اٹھا کر کے پورے زخم کے اوپر آپ نے ملا اور ملنے کے بعد دم بھی کیا۔ بہرحال اس کے بعد وہ کہتے ہیں میں ایسا ٹھیک ہوا کہ کبھی ہم کو زخم کا کوئی احساس نہیں ہوا، صرف ہلکا سا نشان باقی تھا کہ ہم کو زخم لگا ہے۔ یہ روایت بخاری کی ہے۔ اس کے پہلے والے کی جو روایت آپ کے سامنے پیش کی وہ بھی بخاری کی ہے، اس کے پہلے والے جو روایت پیش کی وہ بھی بخاری کی۔ اچھا، یہ جو روایت پیش کرنے جا رہا ہوں ذرا اس کو بہت غور سے سنیے گا۔ یہ روایت اس میں تھوڑی سی پرابلم ہے۔ ایک نابینا صحابی آئے، انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ رسول مجھے اس آنکھ کی وجہ سے بڑی تکلیف ہے، آپ ہمارے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ ہماری آنکھ، حضور نے فرمایا کہ تم کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا، کہو تو جنت کے لیے دعا کر دیں اور کہو تو کل رسول لیکن یہاں بھی تو زندگی گزارنی ہے، اور دیکھا جائے تو اللہ کے دربار میں کوئی شارٹ کٹ تو ہے ہی نہیں کہ اگر یہاں ٹھیک ہو جاؤ گے تو وہاں جنت میں جانے میں پرابلم ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہوتا رسول آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا اچھا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے سے دعا مانگو، پروردگار عالم امید ہے کہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ کہا جاؤ وضو کرو، غور سے سنیے گا اس حدیث کو، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ کہا جا کر کے وضو کرو اور 2 رکعت نماز، اور نماز پڑھنے کے بعد کہو کہ اللہ میں اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا چاہتا ہوں جو بڑی رحمتوں والا ہے، اور مانگنے کے بعد اللہ سے شفا کی دعا کرو، اللہ شفا دے گا۔ ایک ہے اصل میں ہم لوگوں کو تو یہ سب چیزیں ایسی لگتی نا کہ
وہ صحابی سے جب اللہ رسول بات کہتے تھے تو ان کو دل میں یہی لگتا تھا کہ ایسے ہی ہونا ہے جیسا یہ کہہ رہے ہیں. اتنا یقین کامل تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان اتنا تگڑا ہوتا تھا. بہرحال انہوں نے جا کر وضو کیا، 2 رکعت دعا، نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اسی انداز میں دعا کیا کہ اتوجہ الیک بنبی الرحمہ، کہ میں آپ کی جانب متوجہ ہوتا ہوں پروردگار عالم اس نبی رحمت کے وسیلے سے. صحابی کہتے ہیں جو اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ نماز سے فارغ ہوئے نہیں کہ آنکھ ایک دم ٹھیک تھی. اب یہاں پر یہ جو مسئلہ وسیلے کا ہے اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. اس میں 3 رائے ہیں، 3 میں 2 تو بہت تشدد ہے. ایک تشدد مطلب کیا ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا ہی نہیں ہوتی ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے. نمبر 2 وسیلہ ایک دم حرام ہے، یہ بھی غلط ہے. اچھا یہ حدیث ایسی ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے وسیلے پر، وسیلے کے قائل نہیں ہے. اس حدیث کا جواب علامہ ابن تیمیہ سے نہیں بن پڑا. کیوں؟ یہ اتنی صحیح درجے کی حدیث ہے کہ اس حدیث کا جواب یہ کہہ کر کے نہیں نکلا جا سکتا کتاب حدیث ضعیف ہے. آخرکار مجبور ہو کر کے انہوں نے جملہ کہا کتاب یہ معجزہ رسول ہے. صاحب یہ معجزہ رسول ہے ٹھیک ہے، لیکن جو طریقہ بتایا جا رہا ہے وہ تو معجزہ رسول نہیں ہے نا. معجزہ رسول تو یہ ہے کہ آنکھ کی بینائی واپس آ گئی، لیکن جو طریقہ بتایا جا رہا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں، 2 رکعت نماز پڑھو، دعا کرو، میں یہاں بیٹھا ہوں. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا جائیے میرے وسیلے سے دعا مانگیے اور اللہ آپ کی دعا قبول فرمائے گا انشاءاللہ. تو پہلا طبقہ کہتا ہے کہ بغیر وسیلے کے دعا ہی نہیں، یہ بھی غلط. دوسرا طبقہ کہتا ہے کہ وسیلہ حرام ہے، یہ بھی غلط. ہم آپ کو وہ بات نقل کرتے ہیں جس میں جمہور اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے. اور اگر کوئی اس واسطے سے دعا، اس طریقے سے دعا مانگتا ہے تو ہمیشہ یہی ایک عقیدہ رکھ کر دعا مانگنا آپ کے لیے سیف ہے، ورنہ ہر عقیدے میں خطرہ لاحق ہے. وہ کیا ہے وہ بتا دیتا ہوں. ویسے تو اس پر میری پوری تقریر ہے وسیلے کی حقیقت پر، بہت لمبی چوڑی، بہت تفصیل سے میں نے گفتگو کی ہے، لیکن چونکہ یہ بات بیچ میں آ گئی ہے لہذا آپ اس کا شارٹ جو ہے وہ سن لیں. دیکھیں اردو والے کبھی وسیلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی واسطہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی طفیل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. عموماً یہ 3 لفظ استعمال کرتے ہیں کہ اے اللہ حضور کے واسطے سے، حضور کے طفیل میں، حضور کے صدقے میں، یہ تمام لفظ استعمال کر کے دعا مانگتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کرتے ہیں طفیل ہے، صدقہ ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، 4 لفظ، تو جب کہتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ اگر ایک آدمی یہ نیت کرتا، غور سے سنیے گا کیونکہ یہ آپ کی ہماری زندگی کا ڈیلی کا مسئلہ ہے. اگر نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہماری دعا قبول کر لیں، یہ ہمارے نزدیک شرک اکبر ہے. کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. کوئی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی دعا قبول نہیں کر سکتا. نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ معنی لیا جاتا ہے کہ اے اللہ کے رسول، یا کسی بزرگ کا بھی واسطہ دیا سکتا ہے، اس میں بزرگ بھی آ سکتے ہیں، شہدائے کربلا آ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ عشر مبشرہ کا واسطہ دیا، سارے آ سکتے ہیں. جب ایک آئے گا تو سب آئیں گے. دوسرا معنی اگر یہ کہتا ہے کہ آپ میری اپلیکیشن کو اوپر فارورڈ کر دیجئے، میں گنہگار بندہ ہوں، میں اللہ کے دربار میں جاتے ہوئے شرما رہا ہوں، آپ میری اپلیکیشن اوپر فارورڈ کر دیجئے. اس میں 2 رائے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس کے پاس اپلیکیشن ڈالی جا رہی ہے اس کا مطلب وہ آپ کی اپلیکیشن سن رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، جس لینگویج میں آپ بات کر رہے ہیں اس لینگویج کو بھی جان رہا ہے. اب ایک کرناٹک کا بزرگ ہے، ملیالم والا آ کر کے اس کے سامنے اپلیکیشن ڈال دیا، تو اس کا مطلب کہ مرنے کے بعد بابا یا یہ بزرگ ایک لینگویج جاننے کے بجائے اب 50 لینگویج جاننے لگے. یہ دوسرا مسئلہ کھڑا ہوگا.
لہذا اس میں بھی احتیاط یہ ہے کہ یہ نیت بھی نہ کی جائے۔ دوسرا طبقہ تو صراحتاً اس کو بھی شرک کہتا ہے۔ تیسرا معنی جو سب کے نزدیک جائز ہے، اور یہی آپ کو نیت کرنا ہے اگر کبھی وسیلے سے دعا مانگنا۔ یہ بات یاد رکھیں، وسیلے سے دعا مانگنا کوئی افضل چیز نہیں ہے۔ افضل تو ڈائریکٹ رب کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ میرے بارے میں پوچھتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اگر یہ میرے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو بہت قریب ہوں۔ جب میں تم سے اتنا قریب ہوں تو تم دور کیوں بھٹک رہے ہو، مجھ سے ڈائریکٹ مانگو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے دوسری جگہ کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ تیسری جگہ کہتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ جب میں سب سے قریب ہوں تو سب سے قریب والے کو پکارنا چاہیے۔ تو یہ اس میں یہ مطلب اس طریقے سے بھی نیت کرنا اچھا نہیں۔ نیت کیا کرنا ہے جو سب کے نزدیک جائز ہے۔ اس میں چار ائمہ اہل حدیث کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ وہ یہ ہے، غور سے سنیں، کہ اللہ کے رسول سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اے پروردگار عالم یہ آپ کا بھی محبوب بندہ ہے، وہ ہمارا جو عمل محبت ہے، محبت کا جو عمل ہے، اس کے طفیل میں آپ ہماری دعا کو قبول کر لیں، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ نہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، نہ مولانا تھانوی کا اختلاف ہے، نہ ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، نہ شافعی مالکی، کسی کا اختلاف نہیں۔ یہی نیت کر کے کبھی بھی اگر وسیلے سے دعا مانگنا ہے تو یہی نیت، کیا نیت کرنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ میرا جو کام ہے عمل محبت کا، اے اللہ اس محبت کے عمل کے طفیل میں تو ہماری دعا قبول کر لے، اس کے لیے دلیل دے دیتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں۔ بخاری کی روایت، 3 آدمی غار ایک سفر پہ تھے اور 3 آدمی آندھی چلی، ایک پہاڑ کے غار میں گھس گئے، اوپر سے ایک پتھر آیا اور پیک کر دیا، تینوں آدمی اندر ہو گئے۔ پتھر اتنا بڑا تھا دروازے پہ جو آ کر کے لگا غار کے کہ وہ تینوں آدمی اگر ہلا کر زندگی میں رہتے تو مر جاتے اور پتھر نہیں ہٹتا۔ آپ لوگوں نے اس واقعے کو سنا ہوگا۔ تینوں نے یہ کہا کہ بھائی اب اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا اور دعا کرو، تو دعا کس اسٹائل سے مانگی جائے؟ تینوں نے یہ طے کیا دعا مانگی جائے اپنے ایک اس عمل کے ذریعے جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے۔ تو تینوں نے اپنے ایک عمل کا ذکر کیا کہ اللہ فلاں کام میں نے صرف تیری مرضی کے لیے کیا تھا، اگر وہ کام صرف تیری مرضی کے لیے تو اس کام کے طفیل میں پتھر کو ہٹا دے۔ تو پتہ چلا عمل طفیل بن سکتا ہے۔ یہاں بھی ہم اللہ کے رسول کی محبت کے عمل کو طفیل بنا رہے ہیں، لہذا اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ فرمانی بات، لیکن یہ حدیث کو یہ کہہ کر کے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث ضعیف ہے۔ حدیث صحیح ہے، ترمذی کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے، احمد بن حنبل کی روایت ہے، اور تمام محدثین اس حدیث کو صحیح ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بیچ میں بات آ گئی، بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت اپنے بچے کو لے کر کے آئی۔ اللہ کے رسول یہ بچہ بولتا نہیں ہے، گونگا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، آپ نے پانی منگایا، اپنے ہاتھ کو دھلا اور تھوڑا دیر پانی کلی کیا اسی میں ڈال دیا گلاس میں، کہا بچے کو پلا دو۔ بچے کو پانی پلا دیا گیا، بچہ ماشاءاللہ ایک دم ٹھیک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس آئے تو وہ بچے کو لے کر کے آئی، کہا اللہ رسول ایک دم ٹھیک ہے، اور اسی پانی کو آپ نے اس کے اوپر کیا کیا، چھڑکا بھی۔ یہ دیکھتے ہوں گے نا کہ بعض لوگ پانی دم کرتے ہیں، چھڑکتے ہیں، یہ سب اللہ کے رسول کے عمل سے ثابت ہے۔ ایسے جھٹکے میں یہ کہہ دینا سب بدعت ہے، شرک ہے، ذرا ہم کو تھوڑا سا اپنی زبان کو لگام دینا چاہیے۔ یہ روایت بھی ابن ماجہ کی ہے اور صحیح ہے۔
ایک بچے کے بارے میں اور ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک عورت لے کر کے آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ جن کا اثر ہے، کوئی بلا ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ حضور نے کہا بچے کو قریب لاؤ۔ اللہ کے رسول اوپر بیٹھے ہوئے تھے، بچے کو اوپر اٹھایا گیا۔ بچے سے مراد کوئی گود کا بچہ نہیں تھا، 8-10 سال کا بچہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بچے سے کہا کہ جو بھی بلا ہے تو نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو نکل جا، میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ میں اللہ کا سچا رسول ہوں اور تو نکل جا، اسی ٹائم بچہ ایک دم کیا ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دمبے پیش کیے، گفٹ، بکرا، دمبا معلوم ہے، دمبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو سفر میں ہوں، ایک آپ نے قبول کر لیا، ایک کہا واپس لے جاؤ۔ یہ جو تعویذ والے لیتے ہیں وہ یہیں سے دلیل ہے، لیکن اس میں اور اس میں فرق ہے۔ یہاں اللہ کے رسول نے اس سے مانگا نہیں تھا اور نہ اللہ کے رسول کو یہ امید تھی کہ بچہ یہ دمبا دے گی۔ ہر تعویذ والا جو مانگتا ہے وہ اس، میں یہ نہیں کروں مانگنا غلط ہے، اس حدیث سے دلیل نہیں کروں، اس حدیث سے دلیل۔ ایک دوسری حدیث ہے جس سے ان کی دلیل ہے، اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی جھٹکے میں کہیں بول دیتے نا کیا جو تعویذ کرتے پیسہ لیتے ناجائز ہے۔ حدیث میں پیسہ لینے کا ذکر ہے، حدیث میں پیسہ لینے کا ذکر ہے۔ ایک صحابی کی روایت ہے، سانپ کاٹ لیا، وہ سردار کا بچہ تھا، بڑا اس نے جنتر منتر ادھر ادھر کیا، نہیں ٹھیک ہوا۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، تھوڑی دور پر صحابہ کی ٹیم جو ہے وہ سفر کر رہی تھی، اس نے ریگستان میں چولہا جلا رکھا تھا۔ جب گاؤں والوں نے ادھر آنکھ دیکھی تو ان کو محسوس ہوا کہ وہاں کچھ لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو گئے وہ جا کر کے بتایا کہ ہمارے بچے کی طبیعت ایسی خاصی خراب ہے اور سانپ کاٹ لیا ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ میں جانتا ہوں عمل، مجھے لے چلو، میں عامل ہوں۔ کہا نہیں عامل، مطلب کہا کہ میں جانتا ہوں جنتر۔ آئے وہاں سے، آئے آنے کے بعد انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر کے 7 مرتبہ یا 9 مرتبہ دم کیا، وہ صحابی نے ٹک سے آنکھ کھول دی، ٹھیک ہو گیا۔ وہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر ٹھیک ہو گیا نا تو تم سے کچھ دیں گے، بکرا گوشت۔ انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہو جائے جو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے غالباً 100 بکری اس نے دی خوشی میں، لیکن یہ بات پہلے طے ہوئی، بکری لے لی، ابھی لے کر کے گئے۔ اب 100 بکری تو بہت ہوتی نا یار، کتنا کھاؤ گے؟ اپنا ایک آدھ دبا ہوا کیا، ٹکا ٹکا لگا۔ اب وہ صحابی کی ایک ٹیم نے کہا کہ ہم صحابی تو کھائیں گے نہیں کیونکہ تم نے قرآن پڑھا اور اس کا لیا تعویذ کر پیسہ لیا، لہٰذا میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا تو میں نہیں کھاؤں، ہمیں نے کہا ہمیں تو نہیں لگتا کچھ اس میں ناجائز ہے۔ ایک صحابہ کے، اب 5-7 صحابہ رہے ہوں گے تو کچھ لوگوں نے کھایا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ بہرحال یہ لوگ مدینے کی طرف جا ہی رہے تھے، وہاں جا کر اللہ کے رسول کے سامنے مسئلہ بیان کیا، ایسا ایسا پیش آیا۔ اس نے فرمایا بکری بچی تو ادھر بھی لاؤ یار، وہ جو بکری تم کو ملی ہے اس میں سے اگر بچی ہو تو ادھر بھی لاؤ، 100 بکری بولتے تھے کہاں تک کھاؤ گے، تو ادھر بھی دو۔ وہ تو زیادہ نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ پڑھ دیں گے تو اس سانپ کا زہر اتر جائے گا؟ صاحب نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم نے کیسے مارا، قرآن مجید پوری کی پوری شفا ہے، سورہ فاتحہ سب سے اہم سورت ہے، ہم نے کیسے مار دیا؟ اللہ کریم۔ اسی سے اب آپ دوسرا مسئلہ سمجھ لیں، آج جتنی صورتیں جتنی آیتیں بطور علاج کے پڑھی جاتی ہیں ان کا سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ بات سمجھے؟ ہر آدمی کا اپنا اپنا ایکسپیرینس ہو سکتا ہے اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سانپ، اب آپ نے یہ سنا آپ سوچیں کہ ہم بھی جا کر کے 7 مرتبہ پڑھیں گے، سانپ ہے کہیں لینے کے جب میں آ رہا ہوں بھی 7 مرتبہ پڑھتا ہوں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ 7 مرتبہ نہیں 700 مرتبہ پڑھیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ بات ہے کہ قرآن کریم کو مقصد نہیں بنانا چاہیے، لیکن اگر کبھی ایسا کوئی کر دیتا ہے تو یہ کہہ دینا کہ شرک ہوا، یہ غلط ہے، کرنے والا پروردگار عالم کی ذات ہے۔ باقی یہ ساری چیزیں جیسے پیراسیٹامول کے اندر کوئی شفا نہیں ہے، شفا ہمارا رب دیتا ہے، پیراسیٹامول ایک ذریعہ ہے، ایسے ہی یہ صورتیں پیراسیٹامول ہیں،
ہے پروردگار عالم ہی اصل جو اس کے اندر شفا رکھتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جھٹکے سے نہیں کہہ سکتا کبھی ارے وہ تعبیر کا پیسہ لینا حرام ہے، یہ دلیل ہے اس کی، اور حدیث اتنی صحیح ہے کہ انکار نہیں کر سکتے، یہ بھی بتا دے رہا ہوں، حدیث اتنی صحیح ہے کہ انکار نہیں کر سکتے۔ مولانا ولا تشترو بآیات ثمنا ولا تشترو بآیات ثمنا خلیے کا کیا حضور ہے؟ ولا تشترو بآیات ثمنا خلیے کا شان نزول کیا ہے؟ وہ اس سے تعلق نہیں رکھتی۔ اچھا، اس کا جواب دے دیتا ہوں، آپ نے پوچھ ہی دیا بیچ میں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ لوگ جو قرآن کی آیتوں کو چند کوڑیوں میں بیچتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حرام کو حلال بناتے ہیں۔ ایک فتویٰ آپ کو دیں گے، آپ پیسے والے ہیں، ایک فتویٰ دیں گے، غریب ہو گئے۔ یہ کرتے کون تھے؟ یہودی کرتے تھے۔ امیر آدمی سے زنا ہو گیا تو بولتے ہیں اس کو گدھے میں بٹھا کو گھما دو، غریب آدمی سے زنا ہوا بولے اس کو پتھر سے مار کے خطا ہلاک کرو۔ تو وہ پیسے دے کر کے حرام کو حلال بناتے تھے، یہی مراد ہے۔ اگر اس سے مراد یہی ہے تو جتنے امامت کر رہی سب غلط ہو جائے گی، سب قرآن مجید پڑھتے اور امامت کا پیسہ بھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بہت بیمار ہو گئے۔ یہ مسئلہ بھی غور سے سنیے گا، سب کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ ان کے منہ سے نکل گیا اللہ اس سے بہتر تو موت ہے۔ اتنا بیماری سخت ہو گئی کہ موت کی دعا کرنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم کو جو تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، موت کو یاد کرنا الگ چیز ہے، موت کی تمنا کرنا الگ ہے۔ کتنا بھی ہم بیمار ہو جائیں، یہ ہم کو نہیں تمنا کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم موت دے دے۔ موت کے لیے تیار رہیں۔ اچھا تیار رہیں یا نہ رہیں ٹال تو سکتے نہیں، تو بہتر یہ کہ تیار رہیں۔ بھائی ایسی چیز سے بھاگو کہ بھاگنے سے بھاگ سکو، اس سے تو کوئی بندہ بھاگ سکتا نہیں ہے۔ تو ہم کو تعلیم کیا دی گئی؟ موت کی تمنا نہیں کریں، موت کو ہمیشہ یاد رکھیں۔ یہ جملہ حضرت علی نے اس بیماری میں کہہ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے دعا فرمائی۔ پہلے تو یہ کہا علی دوبارہ ایسا نہیں کہنا، تنبیہ فرمائی کہ یہ موت کیوں؟ مومن کا بیمار ہونا بھی پروردگار عالم کی جانب سے ایک رحمت ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے اور پروردگار عالم اس کے درجات بلند فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر مومن کو کانٹا بھی چبھتا ہے تو پروردگار عالم اس کو ثواب دیتا ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس کانٹے پہ صبر کرے۔ یہ جملہ لوگ نہیں بولتے، کانٹے تک بولتے ہیں۔ کانٹا چبھا تو بھی مومن کو ثواب ملتا، کانٹا چبھا مومن کو ثواب ملتا جب کہ وہ اس پر صبر کرے۔ کانٹے ہی کو گالی دے بیٹھتے، ٹھوکر لگی تو پتھر کو ہی گالی دے بیٹھتے، سمجھے نہیں؟ بعض ایسی گالیاں ہیں، اب ایسے روڈ کبھی گاڑی میں آپ چل رہے ہیں، ایک آدمی نے غلطی کی، وہ نہیں سن رہا لیکن آپ اس کو گالی دنا دن دیے چلے جا رہے ہیں، وہ تو آگے جا رہا ہے لیکن آپ گالی دے رہے ہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں برائی آ رہی ہے۔ لہٰذا یہ سب چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں جس سے پرہیز کرنے سے آدمی کے اندر تقویٰ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری شدید تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے دعا بھی فرمائی اور تنبیہ بھی فرمائی کہ علی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا اس میں ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم کو جو ہے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اگر بیماری آئی، یقینی بات ہے بہت کبھی شدید ہوتی ہے، کبھی برداشت سے باہر ہوتی ہے، اس کے باوجود بھی یہ تمنا نہیں کرنے کہ اللہ اس سے بہتر موت دے دے۔ دوسرے آدمی کے لیے یہ دعا کی جا سکتی کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما، اپنے لیے بھی یہ دعا کی جا سکتی کہ اللہ خاتمہ ایمان فرما، لیکن اس مصیبت سے ڈر کے نہیں۔ بات سمجھے رہا؟ خاتمہ ایمان کی دعا کرانا دونوں جائز، لیکن ڈر کر نہیں کہ یہ موت آ گئی ہے، یہ بیماری آ گئی ہے لہذا اللہ ایسا کرتا ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ اور منقول ہے کہ ایک صاحب نے اپنے بھائی کے بارے میں شکایت کی کہ اللہ کے رسول اس کو دیوانہ بن ہے، ایک زمانے سے یہ پاگل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا کہا کہ اپنے بھائی کو لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اللہ کے رسول نے بٹھا دیا اس کو، قرآن مجید کی چند آیتیں تلاوت کیا، تلاوت کرنے کے بعد آپ نے حکم
اصل میں زیادہ اثر قرآن کا اس کے ساتھ صاحب قرآن کی وجہ سے، اصل جو ہے وہ قرآن تو اپنی جگہ، صاحب قرآن جب دونوں مل جاتے ہیں تو اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اب جیسے قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس سے سحر کا علاج ہے، بعض لوگ پوچھتے ہیں مولانا ہمیں بھی قل اعوذ بالناس پڑھتے سحر ختم ہی نہیں ہوتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی نے قل اعوذ بالناس پڑھ کر قل اعوذ بالفلق پڑھ کر پورے سحر کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ اس کا دو جواب ہے، غور سے سن لیجیے۔ سب سے پہلی بات سحر کے بارے میں، سحر جس چیز کے ذریعے کیا گیا ہے جب تک وہ چیز آؤٹ نہیں ہوگی آپ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھتے رہیں، کچھ نہیں ہونا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو لڈو کے ذریعے کھلا کر کے سحر کیا گیا ہے، وہ لڈو جب تک باہر نہیں لایا جائے گا آپ قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس پڑھتے رہیں گے، کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ سحر کی کاٹ نہیں ہو پاتی ہے۔ کیوں؟ اللہ بخاری کی روایت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سحر کی بات ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ ان کو سحر جو کیا گیا ہے، ان کے بال کو لیا گیا ہے، کنگھی کے دانے کو لیا گیا ہے اور سوئی کو لیا گیا ہے، اور وہ گانٹھ بال میں لگی ہوئی ہے، جب تک وہ گانٹھ کھولی نہیں جائے گی تب تک اثرات نہیں ہوں گے۔ وہ گانٹھ کھولی گئی، تلاش کیا گیا، اس کو جا کر کنویں کے پتھر کے نیچے دبائی گئی تھی، وہاں سے نکال کر کے ایک ایک گانٹھ کھولی گئی۔ اگر وہ گانٹھ نہ کھولی جاتی سورۃ قل بالفلق قل بالناس پڑھتے تو سحر نہیں ختم ہوتا۔ تو ہمارے اوپر جو سحر ہوتا ہے اور ہم لوگ جو اس کی پڑھتے رہتے ہیں اس کے اثرات نہیں مرتب ہوتے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم اس چیز کو نکال نہیں پاتے ہیں اور علاج کرتے رہتے ہیں۔ دوسری چیز، اگر کسی نے قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس کی عادت ڈال رکھی ہے تو انشاءاللہ کبھی زندگی میں سحر نہیں ہو سکتا۔ عادت سے مراد روزانہ رات میں کم سے کم 3 مرتبہ وہ پڑھ کر کے دم کرتا رہتا ہے، اس کے بعد اس کو سحر نہیں ہو سکتا۔ ہو گیا ہے تو قل اعوذ بالناس قل اعوذ بالفلق اثر نہیں کرے گا جب تک کہ وہ چیز نکال کر باہر نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب یہ واقعہ پیش آ گیا اس کے بعد ہی آپ کی روایت ہے کہ آپ مستقل قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس 3 مرتبہ رات میں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے تھے اور پورے بدن کو کیا کرتے تھے؟ اس پر ملتے تھے، حتیٰ کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی ہے اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دم کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کو پڑھنے کی طاقت نہیں تھی، میں نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر پھونک ماری اور پھونک مارنے کے بعد آپ کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کے آپ کے پورے بدن کے اوپر میں نے کیا کیا؟ ملا۔ تو یہ یاد رکھیں جیسے پولیو ہے، پولیو نہیں ہوا ہے، پولیو ڈراپ پلا دیں گے بچہ محفوظ رہے گا۔ پولیو ہو گیا، اب پوری شیشی پلا دو گے پولیو لے جانے کا۔ تو اسی طرح سے قل اعوذ بالناس قل اعوذ بالفلق کی اگر ہم نے عادت ڈال رکھی ہے بچوں سے لے کر کے اپنے روزانہ آپ پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ سحر کبھی نہیں ہو سکتا۔ 2 چیزیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس عقیدے سے کہ اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا ہے زمین اور آسمان کی کوئی برائی بھی تم کو نہیں، صبح 3 مرتبہ پڑھیں، عصر میں 3 مرتبہ پڑھیں، قل اعوذ بالفلق قل اعوذ بالناس 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ ساری بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ بلا لیکن اگر آ گئی ہے تو اب اس کے پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم معاشرت کو ریفر کرنا پڑے گا۔ ایک بات بیان کر کے اپنی بات ختم کر دیں، ہم آج دعاؤں کے بارے میں بات نہیں کر پائیں گے۔ ایک صحابی ہے محمد بن حاتب، چھوٹے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے۔ یہ جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کی گود سے یہ سلپ کر کے آگ میں گر گئے، بیچارے بچے تھے، 3 ساڑھے 3 سال کے رہ گئے غالباً، تو ان کا ایک حصہ جل گیا کافی شدید۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ سب ماں لے کر کے آئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ اس کے لیے دعا فرما دیں۔ آپ نے اپنے ہاتھ پہ تھوک لیا اور لے کر کے پیش کے طور پہ پورا جہاں جلا ہوا تھا حصہ نا پورا مل دیا، بچہ ایک دم برنال جیسے لگا تو ٹھیک ہو گیا بچہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے معجزات ہمارے پاس ثابت ہیں۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے لیے دعائیں فرمائیں ان کے اثرات کس طریقے سے مرتب ہوئے۔
वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।